ایک تو اپنا کاشف صاحب ابھی بھی یہی پالیسی ہے، مگر یہ جو آج کی فائرنگ ہوئی ہے اس کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ پوری طرح کہا گیا کہ اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ یہ کراؤڈ کے اندر سے یہ جو 2 یا 3 فائر ہوئے ہیں اور اس کے بعد جس سے 2 آدمی جو اپنی جان سے گئے ہیں اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. اور ایسے ماحول میں ایسی جگہ پر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے احتجاج اور چیزیں نہ کی جائیں، کیونکہ آلریڈی آپ نے بڑے احتجاج کیے ہیں اس طرح کی جگہ میں. الحمدللہ آپ کو بھی دکھاتے تھوڑی دیر میں آلریڈی آپ نے بھی ایئرپورٹ بند کیے ہیں، آپ نے بھی ایئرپورٹوں پر احتجاج کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا روٹس بیچنے کی جو خبر جو کہ مسلم لیگ نون نے کی، یہیں پہ مجھے یاد ہے پہلی دفعہ احسن اقبال صاحب آپ کی کرسی پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بیچنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے. یہ ساری اس تمام کے باوجود آپ لوگوں نے ایئرپورٹس بند کیے ہیں، آپ لوگوں نے ایئرپورٹس پر احتجاج کیا ہے. یہ اب آپ کو بعد میں جا کے بتائیں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہیں احتجاج کر سکتا؟ دیکھیں میری بات، احتجاج کوئی بے شک کرے، لیکن احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سینسٹیو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں وہاں جا کے جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ جہاز نہیں اڑنے دیں گے، ایئرپورٹ کو جیم کر دیا جائے گا، یہاں پر بالکل فلاں کر دیا جائے گا. اور دوسری بات ہے ہم کوئی اپنی کسی ذاتی چیز کی تحفظ نہیں کر رہے، یہ قومی ایئر لائن ہے، یہ قومی. اور آپ یہ کہتے ہیں ایک دن جو گھر میں گھسنے والے چور کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، چور کے ساتھ تو چور تو گھروں میں گھسا کر دیکھیں نا ایک دن میں 50 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے نا وہ حکومت پاکستان کو ہو رہا ہے. آپ جب احتجاج کرتے تھے اس وقت یہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں اگر یہ احتجاج اس وقت جو احتجاج کیا گیا اور اس کے بعد ان کے جتنی ریزرویشنز تھیں ان کے لیے بات چیت، ان کے لیے معاملات کا حل اور ایک چیز کی یقین دہانی کروائی گئی، اور اس کے باوجود چند ایک لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ اسی طرح کی پی اے رہے، اسی طرح کی سیاسی اپوائنٹمنٹس رہیں، اسی طرح کا وہ ناکام کر کے کھانے والے رہیں. اور وہ کتنے لاکھ روپے پہ کیا آپ نے سنا ہوگا آج خبر 45 لاکھ روپے پہ گورا آپ نے بٹھا دیا. اس طرح کی اپوائنٹمنٹس تھی. میں نے کہا جی میں اپنی ساری اپوائنٹمنٹس 50 لاکھ روپے میں اپنی ساری اپوائنٹمنٹس لے کے آیا ہوں. سب سے بڑے ناقد جو ہیں اور سب سے زیادہ جو ہیں وہ اس پہ پی ٹی آئی کرتی ہے، دوسرے کرتے ہیں. میں لوگوں کا نام لے دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری اٹینشنز پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی تھی یا پی آئی اے کو خراب کرنے کی تھی. اور جو نام وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہوں، وہ سی ای او کو ہو، میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کہیں سے بھی پتہ کریں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اپوائنٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، میں کہا اپوائنٹمنٹ تو آپ نے بھی کیا. اسد عمر صاحب لائن پر موجود ہیں جی. اسد عمر صاحب، یہ جو جانے گئی ہیں احتجاج کے اوپر، حکومت نے بڑا سخت موقف لیا ہوا ہے کہ جو مرضی کر لو احتجاج نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ کیا خیال ہے کیوں حکومت یہ کر رہی ہے؟ سر یہ کاشف ایک تسلسل ہے جو شروع ہوا تھا جس وقت اسمبلی کے اندر بل انہوں نے پاس کروانا تھا. آپ کو پتا ہے کہ آرڈر آف دا ڈے آتا ہے ایک شام پہلے، اس کے اندر ایجنڈا دیا ہوتا ہے اگلے دن کے اجلاس کا. وہاں پر جو اجلاس عمومی طور پر 1، 1:30، پونے 2 بجے ختم ہو جاتا ہے. وہاں 2 بجے کے بعد جمعرات کے دن آرڈر آف دا ڈے ریپلیس کیا جاتا ہے. میں نے آج تک ایک دفعہ بھی کبھی پہلے نہیں ہوتے دیکھا. آرڈر آف دا ڈے ریپلیس کیا جاتا ہے، ایک نیا آرڈر آف دا ڈے لایا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے کا کارپوریٹائزیشن ایکٹ آج پاس کروایا جائے گا، اور انٹروڈیوس کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد بل پاس ہو جاتا ہے. تو یہ جو شروع وہاں سے ہوا ہوا ہے، اس کے بعد بل پاس ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 2 ہفتے ہوئے ہوں گے. جو کہہ رہے ہیں یا تو ہو کہ 8 مہینے سے ایئر لائن پیرالائز ہوئی ہے، قوم تنگ آئی ہوئی ہے، اسینشل سروسز ایکٹ انووک کر دیا. اب رات کو بیان ایسے آ رہے تھے جیسے اگلے دن کو دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. صبح کو جو ہے لاٹھیاں برس رہی ہیں. اور وہ لوگ، میں صرف قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ہر جان عزیز ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو کہ کس قسم کے خطرناک درندے تھے جو وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے. ایک سینئر آئی ٹی مینیجر تھے جو شہید ہوئے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ انجینئر تھے. اب پڑھے لکھے پاکستانی احتجاج کرتے وہ کیا کر لیتے ہیں آپ کا یار؟ سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام و تفہیم سے مسئلے کو حل کرنا، مسئلے کا حل نکالنا. یہ گنڈے پر سانسا جو ہے، دھمکیاں دینا، جیل میں ڈالنے کی باتیں کرنا، یہ تو ڈکٹیٹر کرتے ہیں. ٹھیک، یہ ذرا سن لیجئے پرویز رشید صاحب نے کل کیا کیا باتیں کہی تھیں. اس وجہ سے کیونکہ احتجاج تو مسلم لیگ نون بھی کرتی رہی ہے، چاہے وہ روٹس پی آئی اے کا معاملہ ہو، چاہے وہ دوسرے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ آپ جو لوگ آگے شریک ہوئے. مجھے یاد ہے صحافیوں کا ایک احتجاج تھا، اس میں مسلم لیگ نون، وزیر اعظم صاحب یعنی اس وقت میاں صاحب خود
ذاتی طور پر تشریف لائے. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے ججز کی بحالی میں احتجاج کیا, آپ نے لانگ مارچز کیے, آپ نے روڈز بند کیے. آج آپ کی حکومت یہ کیوں کہتی ہے کہ یہ وہ ایکٹ ہے جس پہ ہم چوروں والی سزا دیں گے؟ احتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے. سنیے گا پرویز رشید صاحب نے کیوں اتنے سخت بیان دیے, دوبارہ سنیے. وہ لوگ جو ہڑتال پہ جائیں گے ان کے پر کاٹے جائیں گے. اگر کوئی ہڑتال کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اس کو بالکل اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو چور کسی گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. شازیہ مری صاحبہ, اتنی سخت پوزیشن کیوں لی ہے مسلم لیگ نون نے اس ایک ایشو کے اوپر؟ جی کاشف شکریہ. میں تو خود سمجھنا چاہ رہی تھی, میں سمجھ رہی تھی کہ طلال چودھری صاحب سے جب آپ نے پوچھا تو شاید وہ آپ کو ایکسپلین کر سکے, لیکن ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن خود بھی نہیں ہے. بارہا آپ نے یاد دلایا ان کو لانگ مارچز کا زمانہ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہر بات پہ سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کر چلے جانا ان کی لیڈرشپ کی عادت رہی ہے پچھلے 5 برسوں میں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پنجاب کے چیف منسٹر, جو آج بھی پنجاب کے چیف منسٹر ہے, وہ کس قسم کے دھرنے دیا کرتے تھے, کس قسم کی توڑ پھوڑ میں شریک رہے ہیں پچھلے 5 برس. آج یہی لوگ جو ہیں وہ سختی سے برتنے کی باتیں کر رہے ہیں, پر کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں. آج انہوں نے پر کاٹ کے دیکھ لیے, لیکن ان کی یہ چیف منسٹر صاحب کی بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ پر لگ گئے ہیں. 3 لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں, شاید ان کو اب بہت زیادہ پر لگیں گے. اور جو آج کا رویہ اور آج کا ماحول تھا, اس سے تو جنرل مشرف کا دور یاد آ رہا تھا. وہ مناظر جو آپ نے بھی دکھائے اور ہم نے بھی ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھے ہیں, اس سے تو جنرل مشرف کا دور یاد آ رہا تھا. جمہوری حکومت تو نظر نہیں آ رہی تھی پاکستان کے اندر. اور یہ یقینی طور پر پوری پارلیمنٹ کے لیے, ہر جمہوری کارکن کے لیے مشرف اگر ہے تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ سندھ حکومت نے کیا ہے, سندھ کی انتظامیہ نے یہ ایکشن کیا. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ نے فیڈرل فورس, میری عرض سنیں, وہاں پولیس موجود تھی, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. جو رینجرز موجود تھے وہ رینجرز انہی کے بعد سندھ کے رینجرز ہیں. اور اگر یہ چاہتے ہیں, میں یہ چھیڑنا نہیں چاہتا تھا, اگر یہ چاہتے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, یہ جو مرضی بنائیں, اور یہ ثابت کریں کہ وفاقی حکومت یا کسی کی اس طرح کی کوئی بات یا انسٹرکشنز تھی. کمال کرتے ہیں, اپنے کیا ہوا آپ ڈالتے ہیں دوسروں پہ. آدمیوں کی لاشیں گری ہیں وہ سندھ کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے گری ہیں. جناب